السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر کو حمص کا عامل مقرر فرمایا۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص تشریف لے گئے تو آپ نے اہل حمص سے دریافت فرمایا، تم نے اپنے عامل کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے حضرت سیدنا سعید بن عامر کے خلاف شکایات کی۔ گورنروں اور عاملوں کی بکثرت شکایت کرنے کی وجہ سے حمص کو کوفہ صغرا بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، ہمیں اپنے امیر سے 4 شکایات ہیں۔ نمبر 1، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ نمبر 3، مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ نمبر 4، کبھی کبھی ان پر بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر کو بلایا اور تمام لوگوں کو جمع کیا، پھر دعا فرمائی، ہے میرے پروردگار، آج اس معاملے میں میرے فیصلے کو کمزور نہ کرنا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی، ارشاد فرمایا، تمہیں ان کے بارے میں کیا شکایت ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن عزیم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ شکایت سنی تو ارشاد فرمایا، جو مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیوں دیر سے آتا ہوں۔ خدا کی قسم میرے پاس کوئی خادم نہیں، میں خود آٹا پیستا ہوں، پھر اسے گوندھ کر روٹی پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے ان کے پاس آ جاتا ہوں، میرے دیر سے آنے کی یہی وجہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا، اور کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے، یہ رات کو ہمارے مسائل نہیں سنتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے سعید، تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے دن مخلوق کے لیے خاص کر رکھا ہے اور رات کو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری شکایت کرتے ہوئے کہا، ہر مہینے ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعید، تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی، حضور، میرے پاس کوئی خادم نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہوتا جسے پہن کر ان کے پاس آؤں، پھر جب وہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو انہیں پہن کر ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ چوتھی شکایت کرتے ہوئے وہ لوگ کہنے لگے، انہیں کبھی کبھی شدید دورہ پڑتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعید، اس شکایت کا جواب دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اسلام کی دولت حاصل ہونے سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا خبیب انصاری کو ایک میدان میں دیکھا تھا، جنہیں کفار قریش نے کھجور کے درخت سے باندھ رکھا تھا اور تیروں سے ان کا جسم چھلنی کر رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں کے موجود تھا۔ پھر قریش ان سے پوچھنے لگے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سزا دی جائے؟ یہ سن کر ان صحابی رسول نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہوں اور میرے آقا کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ہزاروں جانیں قربان۔ اس کے بعد اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کیں۔ افسوس وہاں ہوتے ہوئے بھی میں ان کی کچھ مدد نہ کر سکا، کیونکہ آپ اس وقت مسلمان نہ تھے۔ شاید میرا یہ گناہ کبھی بھی معاف نہ کیا جائے، بس یہ خیال آتے ہی میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری فراست کو ضائع نہیں کیا اور مجھے ایسی عظیم ہستیاں عطا فرمائیں۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا سعید کو 1000 دینار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ نے دینار دیکھے تو کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غنی کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے زیادہ بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہ تمام دولت ان لوگوں کو دے دیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہیں۔ کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وہ صبر و شکر پہ کر بولی، میں راضی ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام دینار تھیلیوں میں بھرے اور اپنے گھر کے سب سے امین شخص کو بلایا اور فرمایا، یہ تھیلی فلاں خاندان کی بیواؤں کو دے دو، یہ فلاں خاندان کے یتیموں کو، یہ فلاں خاندان کے مسکینوں کو اور یہ فلاں خاندان کے حاجت مندوں کو دے دو۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری رقم تقسیم فرما دی، صرف کچھ دینار باقی بچے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا، کیا آپ ہمارے لیے غلام نہیں خریدیں گے؟ جو مال بچا ہے اس سے غلام خرید لینا چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ہم سے زیادہ کوئی محتاج آ گیا
تو ہم یہ مال اس کو دے دیں گے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔